یہ جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے، یہ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کریں، دنیا میں ہم کیسے رہیں، دنیا میں ہم کیسی زندگی گزاریں، یہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ دنیا اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ میں اور آپ کس کے لیے بنے؟ اللہ کے لیے۔ اور دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایسی، اور انسان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا اللہ نے بنا دی میرے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ نے بنایا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرا وجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور دنیا کا وجود انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اللہ پاک نے انسان کو سکھانا تھا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے۔ دیکھیں، ایک مخلوق ہے جانور اور درخت، یعنی نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، یہ مختلف مخلوقات ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے ایک مخصوص علم ان کے دماغ میں فٹ کر دیا ہے، یہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ رب العزت نے جانور کے اندر ایک چپ فٹ کر دی ہے، بس وہ اس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اسی طرح پرندے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایک مخصوص عقل اور فہم فکس کر دی ہے، اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ زندگی کو کیسے گزارے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک ہوتی ہے میرے دوستو عقل، ایک ہوتی ہے وحی۔ جب انسان اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میری بات کو توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے نا جی؟ میں آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام میرے بڑے بھائی بزرگ، اللہ کو جزائے خیر دے، بات کو توجہ سے سنیں، انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے آج تک پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، یا آپ نے سنی ہوگی لیکن دیکھی نہیں ہوگی، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس لیے انتہائی اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہماری ایمانیات سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کو مکمل کر دیا۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، نبوت آپ پر مکمل، نبوت رسالت آپ پر مکمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ اس نبی کے بعد، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ نبی آخری ہے، یہ امت بھی آخری ہے، یہ رسول آخری ہے، یہ امت بھی آخری ہے، یہ کتاب بھی آخری ہے، یہ ہدایت کا نظام بھی آخری ہے، یہ شریعت بھی آخری ہے۔ کوئی نئی شریعت نہیں آنی، کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نیا رسول نہیں آنا، اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، مکی زندگی آپ نے 13 سال گزارے، اس کے بعد پھر آپ مدینہ ہجرت کر گئے، 10 سال آپ نے وہاں پر دعوت کی محنت کی، جہاد کی محنت کی، اور دین کو اللہ آپ نے زندہ فرمایا۔ 23 سالہ آپ کا دور نبوت تھا، 23 سالہ زندگی دور نبوت کی آپ نے دنیا کے اندر بسر کی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال اور کذاب اور جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ 30
دجال اور کذاب اور جھوٹے پیدا ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میرے بعد، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود انسی یمن میں اور دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ میں۔ ان دو بندوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ کون کون سا جی؟ اسود انسی اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ اسود انسی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، دنیا سے پردہ فرما جانے سے کوئی 2-3 دن پہلے اس کو، اسود انسی کو، ایک صحابی تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا آپ کے انتقال سے 2-3 دن پہلے۔ جبریل نے آ کر آپ کو خبر دی کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، یمن میں آپ کے صحابی فیروز دہلوی نے اسود انسی کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو کامیاب فرما دے، اس کو کامیاب کر دے کہ اس نے گستاخ کو قتل کر دیا، جھوٹے نبوت کے مدعی کو قتل کر دیا۔ تو ایک فتنہ پیچھے بچ گیا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمہ کذاب جو ہے اس کا فتنہ بڑھتا رہا۔ آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد اس نے اور زیادہ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ لشکر کشی کی، اس کے خلاف مسلمانوں کو بھیجا۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ 3 حملے مسلمانوں نے کیے، پھر جا کر ان کو شکست ہوئی، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 1200 صحابہ۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں 84-85 جنگیں ہوئی ہیں۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 84-85، 27 غزوات اور 54 کے قریب جو ہیں وہ جنگیں ہیں جس میں آپ خود نہیں گئے لیکن صحابہ کو بھیجا۔ تو 84 جنگوں میں آپ کی حیات مبارکہ میں 259 یا 60 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے جی؟ 259 صحابہ، ٹھیک ہے، 23 سالہ دور نبوت، 259 صحابہ۔ اور ایک جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ میں ایک دن میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ اب بھائی دوستوں خود بتائیں، ایک صحابی، اس کا کیا مقام، اس کی کیا شان ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ آخری صحابی تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ، 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ ابو طفیل 120 سال، وہ واحد صحابی، اس سے پوری دنیا میں وہ واحد صحابی زندہ تھے۔ 120 سال کی عمر بہت زیادہ تھی، تو وہ لوگ ان کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے آیا کرتے تھے کہ ایک صحابی زندہ ہے اس وقت پوری دھرتی میں، اور وہ خود ہی کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت ایک صحابی بچا ہوں جس نے حضور کی زیارت کی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس ایک شخص کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم اس شخص کو دیکھ آئیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی۔ تو صحابی کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے محترم دوستوں، جب بات آتی ہے ختم نبوت کی، جب بات آتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، تو 1200 صحابہ ایک دن میں شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کر دیتے ہیں، قلعہ کر دیتے ہیں اس کا۔ تو بھائی دوستو، اس کے بعد چلتے 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 جھوٹے مدعی نبوت آتے رہے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا زمانہ آیا، جب اس کو آپ کہہ لیں کہ سن 1850 1857 اس دور کے اندر، بڑے صغیر کے اندر ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوا جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا،
اس نے جھوٹ بولے تھے، تو اس نے بھی دعوی نبوت کیا۔ کیوں؟ ایک تو حضور علیہ السلام کی کشید گوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، تو وہ آتے رہے ہیں۔ آخری جو بندہ اس وقت جس کا فتنہ بڑا پھیلا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیسے نبوت کا دعویٰ کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، انگریزوں نے برصغیر پر کیا کیا؟ قبضہ کر لیا۔ جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کر لینے کے بعد انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت کو سنبھال لیا، ہندوستان کی حکومت کو سنبھالا، ہزاروں مسلمان شہید کیے، ہزاروں علماء شہید کیے، برصغیر پر مغلیہ حکومت تھی، مغلیہ سلطنت تھی، اس کا خاتمہ کر دیا اور مسلمان کے اوپر قابض آ گئے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان والے لوگ موجود تھے، دینی غیرت رکھنے والے لوگ موجود تھے، جذبہ جہاد رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ وہ انگریز کے خلاف پھر بھی کھڑے ہو گئے اور انگریزوں کے خلاف مختلف جو ہے ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ کئی انگریزوں کا کوئی قافلہ جا رہا ہوتا اس کے اوپر حملہ کر دیتے، کبھی کہیں حملہ کر دیتے۔ تو انگریز کی جو حکومت تھی وہ بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، ہم نے ان کے اوپر حکومت بھی شروع کر دی، لیکن پھر بھی یہ ہٹتے نہیں، ہمارے اوپر حملہ کیے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وجہ معلوم کرو، وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ انگریزوں نے جو ہندوستان پر قبضہ کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غداری ہوئی، ورنہ ہندوستان پر انگریز کی حکومت نہیں آنی تھی۔ 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی برصغیر پر، 7-8 صدیاں۔ 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی ہندوستان میں، اور 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، 450 سال تقریباً 400 سال بنتے ہیں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کہ اس وقت غدار نہیں تھے، بعد میں غدار پیدا ہوئے، غداروں نے ہمارے ساتھ غداریاں کی اور انگریزوں کی حکومت بن گئی۔ اس کے باوجود سچے مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑے رہے، تو انگریزوں نے کہا کہ تحقیق کرو کہ کیوں کھڑے ہیں۔ تحقیق کی، ایک وفد بھیجا، باہر سے انگریز افسر آیا، اس نے آ کر دیکھا، اس کے بعد تحریر لکھی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں۔ ایک چیز ان کے دل کے اندر ان کے نبی سے محبت، ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے نبی سے کیا ہے؟ محبت ہے، اور دوسری چیز ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے۔ یہ 2 چیزیں جب تک ان کے دلوں سے نہیں نکالی جائیں گی تب تک ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ 2 چیزیں ان کے دلوں سے ہم نے نکالنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے نکالا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکالنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ کسی جھوٹے نبی کو کھڑا کیا جائے، کسی جھوٹے نبی کو کھڑا کیا جائے، کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کھڑا کیا جائے، وہ کھڑا ہو کر اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں، اور لوگ سچے نبی کو چھوڑ کر اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی اعلان کر دے کہ آج سے جہاد ختم ہے۔ آج سے جہاد کیا ہے؟ ختم ہے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اکثر اپنے دعووں سے وہ مکر گیا، اکثر دعووں سے وہ مکر جاتا ہے۔ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ پھرتا رہتا ہے، مکرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایک بات پر وہ کبھی نہیں مکرا، ایک بات پہ وہ ہمیشہ مرتے تک دم تک قائم رہا ہے، وہ اس پہ کہ جہاد حرام ہے۔ جہاد کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ انگریز حکومت کے خلاف جہاد جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ ہمارے لیے انگریز کی حکومت ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کا ایک سایہ ہے، یہ اس نے لکھا کتاب کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کیا؟ کھڑا کیا۔ اس نے آتے ہی
آتے ہی تو اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس نے آہستہ آہستہ نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ یہ اب چلا دیں ذرا، میں آپ دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں جو ہے اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پہ کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے، ملہم من اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے ملہم من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ نظر آ رہا ہے جی؟ کیوں جی نظر آ رہا ہے؟ تو 1880 میں اس نے کہا کہ میں ملہم من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کی تجدید کر دے، جو دین میں سے بدعات کو نکال کر دین کو نکھار دے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں۔ پھر اس نے کہا میں معمور من اللہ ہوں، کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو حکم دیا جاتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اس کو معمور کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہوں، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں۔ پھر اس نے کہا میں مسیح ابن مریم ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، اور پھر آخر میں اس نے باقاعدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے کہا میں امتی نبی ہوں، پھر کہا کہ میں مستقل صاحب شریعت نبی ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے نبوت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے کئی مسلمان جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئے، اس پر بہک گئے۔ وہ کیوں اس کے اوپر ایمان لے آئے، وہ کیوں اس کے اوپر بہک گئے، وہ ایک علیحدہ وجہ موضوع ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بہرحال جیسے ہندوؤں میں سے ہندو ٹوٹے اور سکھ بن گئے، اسی طرح مسلمانوں میں سے مسلمان ٹوٹے تو قادیانی بن گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قادیانیت کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، قادیانی کوئی مذہبی جماعت میرے ساتھ بولیں، قادیانیت مذہبی جماعت نہیں ہے، قادیانی ایک سیاسی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے جی؟ سیاسی جماعت۔ قادیانیت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، قادیانیت کا تعلق کس سے ہے؟ سیاست سے، جس کو انگریز نے اس وقت بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ابھی بھی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی بھی قادیانیوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہود و نصارہ، اس وقت بھی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ورنہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں، قادیانیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مذہب سے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے آپ کو کوئی قادیانی نہیں ملے گا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مرزا نے آ کر اعلان نبوت، جھوٹا اعلان نبوت کیا، تب مرزے پیدا ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے مسلمان ٹوٹے اور قادیانی بن گئے۔ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے قادیانیت کو کھڑا کیا گیا، مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے قادیانیت کو لانچ کیا گیا، اور مسلمان نے ہے وہ جو بیچارے ضعیف الاعتقاد لوگ تھے وہ اس پر ایمان لے آئے۔ تو لہذا اس وقت بھی دنیا کے اندر تھوڑے قادیانی، اتنے زیادہ قادیانی نہیں ہیں۔ لوگ یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اتنے لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی، اتنے لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی، اتنے سارے چند لاکھ قادیانی ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں۔ وہ بھی کچھ ایسے ہیں جو پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد۔ کسی قادیانی سے پوچھو آپ قادیانی کیسے ہوئے، تو کہتا ہے میرا دادا قادیانی ہوا تھا، میرا باپ قادیانی ہوا تھا، یا کوئی کہتا ہے میرا پردادا قادیانی ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جب سے علماء محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، قادیانیت کو بڑی لگام ڈل گئی ہے الحمدللہ۔ اب تو قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں، اب تو قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں، اب تو الٹا چکر چل چکا۔ قادیانی بڑے پریشان ہیں کہ جو بڑے ہیں کہ مسلمانوں نے الٹی محنت شروع کر دی ہے، اب تو قادیانیوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کام کر رہی، اور 1000 کے قریب قادیانی تو ہماری جماعت نے مسلمان کر دی۔ تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے
کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا کوئی یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی دکھاتے ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں، ہمارے بڑے اخلاق ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں. نہیں میرے دوستو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صرف انگریز نے مسلمانوں کی عبادت کو توڑنے کے لیے یہ کام کیا. اسلام کے مقابلے میں جھوٹا اسلام کھڑا کیا، نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی کھڑا کیا، قرآن کے مقابلے میں جھوٹی کتاب کھڑی کی. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں مرزے نے اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا. ٹھیک ہے. حضور کے اہل بیت کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہا. تو یہ ایک بالکل اسلام کے متوازی ایک جھوٹا اسلام، ایک جو ہے نا باطل نظام قائم کیا. خلافت راشدہ کے مقابلے میں خلافت احمدیہ کو نافذ کیا گیا. تو یہ جھوٹا ایک نظام قائم کیا گیا مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کے بہکانے کے لیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت میں دوبارہ تشریف، قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن مرزے نے اس عقیدے کو بھی بگاڑا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہودیوں نے ان کو سولی دے دی اور کوئی اللہ نے ان کو زندہ نہیں اٹھایا. ہاں، جس عیسیٰ نے آنا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں علامات ملتی ہیں، وہ عیسیٰ میں. اور پھر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے تشریف لانا ہے، ایسے ہی تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو مہدی ہے وہ بھی میں ہی. تو مسلمانوں کی عقائد سے اس نے کھیلنے کی کوشش کی ہے. بڑا اس کا جھوٹ، اس کا فریب اور اس کا دجل یہ 1908 میں تو مردود ہو گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے پیچھے اس کا بڑا بنا جماعت کا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے 1974 کی تحریک چلی، مسلمانوں نے ان کے خلاف تحریک چلائی اور یہ مقدمہ اسمبلی میں چلا گیا. اب اسمبلی کا جب اندر یہ مقدمہ گیا تو تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، وہ ایک طرف، اور مرزا قادیانی کا جو اس وقت ایک جو ان کا جو بڑا چلا آ رہا تھا وہ مرزا ناصر تھا. مرزا ناصر کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد 14 دن اس کو بولنے کا موقع دیا، اس کو صفائی کا موقع دیا گیا اور اس کے سامنے مرزے کی کفریہ عبارات رکھی گئی جو اس نے لکھی کتابوں کے اندر. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ عبارات رکھی گئی اور کہا کہ ان عبارات کا آپ جواب دے دیں، ان باتوں کا آپ جواب دے دیں تو ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں، ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے. تو 14 دن اس کو صفائی کا موقع دیا گیا میرے دوستو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکا. فبوئت الذی کفر، اور اسی طرح جو ہے ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گیا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں قادیانی اس چیز کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہم پہ پاکستان میں بڑا ظلم کیا، مولویوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا، ہمیں جذباتی طور پر کافر قرار دیا گیا، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ جھوٹ بولا انہوں نے عوام کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے اندر. یورپی ممالک میں انہوں نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ جی ہم مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں والی نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں والا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے جی کہ ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس لیے کافر بنا دیا گیا کہ ہم نے جی جو ہے نا مولویوں کی دکانیں بند کر دی اور بہت سارے جھوٹ و فریب انہوں نے گھڑے. لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ دلائل ہیں. ہم نے کیوں ان کو کافر قرار دیا گیا؟ بھائی دوستو بات یہ ہے، ایک بات میری یاد رکھیں، مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا، مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا، لیکن کافر ہونے کو بتاتا ہے. ایک ہوتا ہے کافر بنانا، ایک ہوتا ہے کافر بتانا، ایک ہوتا ہے کفر بنا دینا، ایک ہوتا ہے کفر بتا دینا. تو کفر تو قرآن بھی بتاتا ہے، ان الذین کفر، ان الذین کفر، اللہ خود قرآن میں بتا رہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. یہود اور نصارہ پر اللہ نے لعنت فرمائی. کیوں اللہ پاک قرآن میں کفر اور حق کی تمیز کر رہا ہے، کفر اور حق کی بات کر رہا ہے؟ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی نبی اللہ کا خلیفہ اور نائب ہو کر کفر اور حق میں تمیز کرتا ہے، ایسے کہ یہ کفر اور یہ حق ہے. اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انبیاء
کسی نبی نے تو آنا نہیں، تو علماء حضور علیہ السلام کے وارث چلتے آ رہے ہیں، آپ کے علم کے وارث چلتے آ رہے ہیں، اس اسلام کی حدود کے محافظ بنتے آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کسی کو کوئی کافر نہیں بناتا، کسی کو کوئی کافر بنا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی، یہ سب باتیں ہیں، الزامات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قادیانیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں۔ وہ ہماری والی نماز بھی پڑھتے ہوں، ہمارے والا روزہ بھی رکھتے ہوں، ہمارے والا کلمہ بھی پڑھتے ہوں، تو ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان وجوہات کی بنا پر ہم قادیانی کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا ناصر کو بھی اسمبلی کے اندر یہی چیزیں دکھائی گئی تھی کہ آپ ان باتوں کا جواب دے دیں، ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہو، وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ وہ بول دے کیوں نہیں ہو؟ ہاں جی، خیر ہے، روٹی کھا دی نہیں کہ نہیں؟ کافر، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کافر۔ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مسلمہ کذاب تھا، اذان دیتا تھا، مسلمہ کذاب اذان دیتا، نماز پڑھتا تھا 5 ٹائم، روزہ بھی رکھتا تھا، ایسے ہی، لیکن اپنی حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار بھی کرتا تھا، لیکن آپ کی نبوت کے بعد ایک نئی نبوت کا بھی قائل تھا اور مدعی تھا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو ہم نے کافر کہا، کیوں؟ کہ اس نے نبوت اور رسالت کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ ایک شخص کہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں نبی ہوں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں جی، کیا کہیں گے؟ یہ کام مرزا قادیانی نے کیا۔ پھر اس پہ بس نہیں کرتا، آگے کہتا ہے کہ معاذ اللہ مرزا غلام محمد قادیانی، ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی تحریریں، یہ تو میں ابھی آپ کو ویسے موضوع دکھا رہا ہوں۔ مرزا قادیانی وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے خالی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں ثانی محمد ناظر، کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی شخص یہ کہے، نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، اور پھر یہ کہے کہ میں کیا ہوں؟ ثانی محمد، تو مجھے بتائیں آپ اس کو کافر کہیں گے مسلمان کے؟ کافر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مرزا قادیانی نے کی، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا انکار کیا، مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ کی والدہ پر تہمت لگائی، اور صحابہ کرام کی توہین کی، قرآن و حدیث کی، جہاد کی حرمت کا اعلان کیا، حرمین شریفین کی توہین کی، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو میرے بھائی دوستو، اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلی اللہ کی توحید کا انکار مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 152 پہ لکھتا ہے، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ کیا نیچے ترجمہ دیکھیں، نیچے ترجمہ پیلا پیلا جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اب ایک شخص کہے میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حضور کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن ساتھ یہ کہے کہ میں خود خدا ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کافر۔ ایک وجہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی لمبی عبارت ہے، ابھی وقت تھوڑا ہے، بڑا نیچے سب سے نیچے دیکھیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ مرزا یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، ساتوں زمین و آسمان میں نے بنائے۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا، مرزا کا بیٹا پیدا ہوا تھا بشیر الدین، تو وہ بیٹا پیدا ہوا تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے ایسے ہے جیسے خدا آسمان سے اتر آیا ہے۔ ایسے شخص کو مسلمان کہیں گے کافر کہیں گے؟ پھر مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولد، اے مرزے تو میرے لیے میرے بیٹے کی مانند ہے۔ اللہ کا بیٹا ہے ہی کوئی؟ کیوں جی؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے بچے ہیں؟ نہیں۔
لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور مرزا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور ایک جگہ نیچے لکھتا ہے اسمع ولدی، کہ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا اے میرے بیٹے میری بات سن۔ تو ایسا شخص کافر ہے مسلمان ہے جی؟ دعوی نبوت۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ مرزا کی کتاب کے صفحات ہیں جو ہم اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، کتابیں مرزا قادیانیوں کی کتابیں اس کے اندر لگائی ہوئی ہیں۔ اور اب آج کل تو قادیانیوں کی کتابیں ملتی نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کتابیں سامنے رکھ کے۔ پہلے ہماری روٹین تھی کہ ہم ساتھ ساتھ اصل کتاب بھی دکھاتے تھے، وہ بہت ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو، تو پھر اس لیے ہم نے اس کے اندر لگا دی کہ چلو دکھانا آسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ بھائی ادھر دیکھیں بھائی، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ قادیان وہ جگہ ہے جہاں مرزا قادیانی رہتا تھا۔ قادیان کہاں پر ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں، رقبے میں نہیں ہے جی، کسی کو معلوم ہے قادیان کہاں ہے؟ انڈیا میں۔ انڈیا میں کہاں ہے جی؟ گرداسپور میں۔ گرداسپور کا قصبہ ہے قادیان، ٹھیک ہے جی، گرداسپور ضلع پنجاب ہے، گرداسپور کے ساتھ ایک قصبہ ہے قادیان۔ یہ جو قادیان علاقہ ہے، مرزا قادیانی اس لیے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے، نام اس کا غلام احمد تھا، رہنے والا قادیان کا تھا۔ تو رہنے والا جو ہے یہ قادیان کا تھا، اس لیے اس کی نسبت کر کے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ میں قادیان میں اپنا رسول بھیجوں گا؟ کہیں قرآن حدیث میں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو رسول کہا۔ تو جو شخص خود اپنے آپ کو رسول کہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ پھر مرزا نے یہاں پر بس نہیں کی، محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں لفظ محمد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں تو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کافروں پر شدت رکھتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مصداق ہے۔ اس آیت میں لفظ محمد سے مراد کون ہے؟ حضور علیہ السلام، گنبد خضرا کے مکین، وہ اس سے مراد ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس آیت میں لفظ محمد سے مراد میں ہوں۔ لفظ محمد سے مراد کیا ہے؟ میں ہوں۔ تو مرزا قادیانی کو قادیانی محمد الرسول اللہ ہونے کا درجہ دیتے ہیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں، فضیلت کا درجہ دیتے ہیں۔ پہلے میں یہ بات، بھائی دوستو، نماز کتنے بجے؟ 7:30، ٹھیک۔ پہلے میں یہ بات جب پڑھاتا تھا، مجھے 10-15 سال ہو گئی یہ پڑھاتے ہوئے، تو میں یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ مرزائی جو ہے وہ مرزا قادیانی کو حضور علیہ السلام سے بھی فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ مرزا کے اندر کوئی کمال تو تھا نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ اس کو فضیلت دی جائے۔ تو ہمارا ایک قادیانی مسلمان ہوا لاہور میں، شمس الدین اس کا نام تھا۔ تو شمس الدین جو تھا وہ مسلمان ہوا، اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر محنت شروع کی اسلام کی، تو اس کی بہن کا بیٹا مسلمان ہو گیا، یعنی اس کا بھانجا مسلمان ہو گیا، لیکن جو اس کی بہن تھی وہ بڑی سخت قسم کی، بڑی کٹر قادیانی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہے، تو میں نے ویسے اس سے بات چیت کی، تو میں نے کہا گھر والوں کو آپ نے مسلمان نہیں کیا؟ کہتا جی بس محنت کر رہا ہوں، بس اللہ پاک ہدایت دے دے، میری بہن مسلمان نہیں ہوتی
والد اور والدہ کو تو میں نے مسلمان کر لیا، بہن مسلمان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتا میں ایک دن گیا ہوں، میں ساری کتابیں لے گیا مرزے کی، اس کو دکھایا کہ بہن ہم جو ہے نا گمراہی میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کو میں نے سارے دلائل دکھائے، اس کو میں نے ساری چیزیں دکھائیں، لیکن وہ نہیں مانتی۔ کہتے لیکن ایک بات میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا تم کیا ہوا؟ تو وہ مجھے بتا نہیں رہا۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے بات بڑی سخت ہے۔ میں نے کہا سخت ہے تو خیر آپ بتائیں بس۔ کہتا ہے کہ میری بہن نے یہ کہا کہ اگر میرے دل کے اندر مرزا قادیانی کی محبت حضور سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور میں یہ بات سن کے اس سے زیادہ پریشان ہوں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ مرزائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کا درجہ رکھ دیتے ہیں، مرزا قادیانی کو اوپر کا درجہ دیتے ہیں۔ تو خیر یہ بڑی افسوسناک بات تھی۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری بہن کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، کہ یہ بڑی سخت بات ہے، گمراہی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، کتنے لوگ قادیانیت کے اندر مبتلا ہیں، کتنے ہمارے بچے مسلمان بھائی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر۔ یہاں سے بچے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں کسی قادیانی کے ساتھ دوستی لگی اور کیا کیا اس کے بعد اپنا عقیدہ بدل۔ کتنی کارگزاریاں میں آپ کو سناؤں، رات ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بچے ڈگری لے کے آتے ہیں، ایمان دے کے آ جاتے ہیں۔ ڈگری تو لے آتے ہیں لیکن ایمان دے کے آ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں پر محنت کریں، اپنے بچوں کو، یہ جو اگلا زمانہ آ رہا ہے، اس زمانے میں روٹی پانی کی فکر کسی کو بھی نہیں ہونی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ روٹی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جائے گا۔ ایمان جو ہے نا، ایمان اگلے زمانے میں بڑا مشکل ہے ایمان کو بچانا۔ ابھی سے اپنے بچوں پر محنت کریں، ہاں ابھی سے بچوں پر محنت کریں، ورنہ بھائی دوستو بڑے عجیب حالات ہیں۔ ابھی ہم مکہ مدینہ، ابھی میں رمضان میں عمرے پہ گیا ہوں، یقین کریں وہاں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، حرمین شریفین کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، بچوں کے اوپر محنت کریں، بچوں کو نمازی بنائیں، ان کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کریں، صحابہ کی محبت پیدا کریں۔ یہ اپنے بچوں کو موبائل میں پتہ نہیں ہم کیا کیا دکھاتے ہیں، گانے سن رہے بچے، فلمیں دیکھ رہے، کارٹون دیکھ رہے، بچوں کے ذہن تباہ ہو رہے۔ بھائی دوستو اپنے بچوں کو بچائیں۔ کل ان بچوں نے دیکھنا ہے امام مہدی کو، ان بچوں نے دیکھنا ہے بڑے بڑے علماء کو۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوگا تو پھر یہ ہمیں دعائیں دیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر محنت کی تھی، ہمارے ماں باپ نے، ہم تو قبروں میں پڑے ہوں گے لیکن ہمارے بچے کو ایمان والے کو بن جائیں گے، کو دین و اخلاق سیکھ لیں گے، کل کو یہی ہمیں دعائیں دیں گے۔ ورنہ میرے محترم دوستو اگلا زمانہ بڑا خراب ہے، ابھی حالات بدلے پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، موبائل کھولیں، ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ ایک جملے سے آپ بندے کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے، ایک جملے سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر محنت کریں، بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھائیں، بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھائیں، علماء کی قدر سکھائیں بچوں کو ابھی سے۔ اگر اللہ کے نبی کی محبت سینے میں نہیں ہوگی تو خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صحابہ کی محبت نہیں ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بچوں کو سکھائیں، بچوں پر محنت کریں۔ تو مرزا قادیانی نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ جو ہے کلمۃ الفصل کتاب ہے، مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اتارا اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ دنیا میں تشریف لائے، ان کو اللہ نے نبوت دی، مکہ مدینہ میں آپ تشریف رکھتے تھے، حجاز سے، جو حجاز کا علاقہ ہے، اس پورے علاقے سے آپ زندگی بھر ایک دفعہ بھی باہر نہیں گئے، ٹھیک ہے جی، پوری حیات مبارکہ میں آپ نے حجاز سے باہر کا سفر نہیں کیا۔ شام کے 2 سفر کیے ہیں، وہ بھی نبوت ملنے سے بہت عرصہ پہلے، بچپن کے 2 سفر شام کے۔
اس کے علاوہ آپ نے کوئی سفر حجاز سے باہر نہیں کیا نبوت ملنے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت کے قائل ہیں، لیکن قادیانی حضور علیہ السلام کی دو بعثتوں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بعثت 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں ہوئی، اور دوسری بعثت معاذ اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں 1400 سال بعد قادیان میں ہوئی۔ اور پھر نیچے لکھتا ہے کہ پس وہ جس نے مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا، کیا مطلب کہ مرزے کو ایک الگ وجود مانا اور حضور کو ایک الگ وجود مانا، تو اس نے کیا کیا؟ مسیح موعود کی مخالفت کی، یعنی مرزا قادیانی کی مخالفت کی۔ کیونکہ مسیح موعود خود کہتا ہے سارا وجود ہی وجود ہو، کہ میرا وجود اور حضور کا وجود ایک ہی ہے۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ میرا وجود اور حضور کا وجود ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جو مجھ میں اور حضور میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی طرح۔ تو مرزا قادیانی کو کیا قادیانی جو ہے مرزائی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہونے کا درجہ دیتے ہیں اور اس کو ثانی محمد مانتے ہیں، یہ مرزیوں کا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر فضیلت کا بھی دعویٰ کیا، توہین بھی کی، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیس ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، یعنی تمام نبیوں کے نام اپنی طرف منسوب کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائیوں کو جو شراب پینے کی عادت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ پھر مریم صدیقہ پر تہمت، مریم صدیقہ کے والد خامد کا نام کیا ہے جی؟ کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، پورا واقعہ ہے سورہ مریم کے اندر۔ لیکن یہودی یہ کہتے تھے کہ مریم صدیقہ جو تھی معاذ اللہ ان کے ناجائز تعلقات تھے یوسف نامی آدمی سے۔ یہود کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہودی کہ مریم صدیقہ کے یوسف نجار نامی آدمی سے ناجائز تعلقات تھے، حمل ٹھہر گیا تھا، اس حمل کو چھپانے کے لیے پھر اس نے یوسف سے نکاح کیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ جب جبریل علیہ السلام آیا نا، جبریل علیہ السلام، تو مریم علیہ السلام ڈر گئی، بڑی پاک باز اور بڑی نیک عورت تھی بہت، اور کائنات میں سب سے افضل عورت ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ نے مریم صدیقہ کو کیا کی؟ فضیلت دے دی۔ جنت کی عورتوں کی سردار تو حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، لیکن مریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو مریم صدیقہ کے اوپر تہمت لگائی یہود نے اور کیا کہا کہ ان کے یہ شادی کی، لیکن جب جبریل آئے تو ایک مرد کی شکل میں آئے، مریم صدیقہ بیٹھی پریشان ہو گئی، ڈر گئی کہ میں تجھ سے جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربک لہٰذا لکی غلاما زکیہ، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں مرد نہیں ہوں، مرد کو خواہش ہوتی ہے، فرشتے کو تو کوئی خواہش نہیں ہوتی، لہذا ڈر نہ۔ تو اس نے کہا آگے سے کہا کہ آئے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے بیٹا دینے آیا، ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے نہ میرا نکاح ہوا ہے. یعنی بیٹا ہونے کے دو رستے ہیں، ایک نکاح اور ایک زنا. تو نکاح میرا ہوا نہیں اور غلط کام میں کر نہیں سکتی، غلط کام میں کر نہیں سکتی، تو پھر کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کوئی اتنی بڑی لمبی تقریر نہیں کی، 2 جملے بولے، صرف 2 جملے. کیا بولے؟ قال كذلك. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے بن باپ کے بچہ دینا بھی بڑا آسان ہے. جو باپ کے دے سکتا ہے تو بن باپ کے بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی شادی ہو جائے تب بھی بچہ نہیں ہوتا، جب کبھی کبھی شادی ہو جائے تب بھی بچہ نہیں ہوتا. تو کیوں؟ شادی تو وہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اولاد اللہ ہی دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. خیر وہ لمبا واقعہ، مریم علیہ السلام کو یہاں سے ادھر سے پکڑا ایسے انگلی سے، لیکن یہاں ہاتھ نہیں لگایا، ادھر سے پکڑا اور ایسے پھونک ماری. 9 ماہ کا حمل، فوراً 9 ماہ کا حمل. اب 9 ماہ کا حمل کیوں ہوا؟ 9 ماہ کا حمل اس لیے ہوا کہ اگر حمل پورے 9 ماہ چلتا رہتا، 9 مہینے اپنی قوم میں گزارتی تو کیا جواب دیتی؟ لوگوں نے تو تانے دے دے کے مار دینا تھا، تو پریشان ہوتی. تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کرم کیا، فوراً بچہ ہو گیا، فوراً بچہ ہو گیا. اب جب بچہ ہو گیا جبریل آئے اور پچھلی سائڈ سے آئے اور آگے جیسے پر مارا، پانی کا چشمہ جاری کیا اور کھجور کا تنا ہلایا، خشک تنا کھجور کا ہلایا، اس میں سے پکی کھجوریں گری. کہا مریم کھاؤ، کلی وشربی وقرری عینا، کہ کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اب اگلا مرحلہ جب آیا، اگلا مرحلہ کیا تھا؟ بچے کو اٹھا کے لے کے جانا تھا گاؤں کی طرف. تو جب گاؤں کی طرف جانے لگی تو پریشان کہ اب کیا کریں اب کیا کریں. لوگوں کی تو عادت ہے، لوگ حقیقت نہیں دیکھتے، بس لوگ سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر شروع ہو جاتے ہیں. تو اب جب بچہ لے کے جانے لگی تو پریشان. تو جبریل نے کہا ڈرو نہیں، آپ نے ان کو جا کر یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اب مریم علیہ السلام بھی پریشان ہوئی، بچے کی طرف اشارہ کرنے سے کیا ہوگا؟ چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا. تو خیر جبریل کے کہنے پر چل پڑی. اب جب وہاں گئی تو جب انہوں نے آواز دی کہ مریم یہ کیا کر کے آئی؟ ہاں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. 3 تانے دیے، 3 تانے. اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، تم کیا منہ کالا کر کے آ گئی؟ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو مریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ میں روزے سے ہوں، خاموش، ایسے اشارہ کیا اور بچے کی طرف اشارہ کیا. جو بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ کئی نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ مریم، مطلب یہ تھا کہ مریم تو اتنی جلی ہے کہ تینوں کھانا بھی نہیں بنانا آیا. بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ کئی نکلم من کان فی المہد صبیا. چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے گود کے اندر؟ اگر کوئی بہانہ بنانا تھا تو کوئی اور بہانہ بناتی، مطلب یہ تھا. تو جب یہ کہا، اشارہ کیا، تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. اپنی ماں کی پاکیزگی بھی بیان کی. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور آگے کیا؟ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. یہ اتنی بڑی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل ماں کی گود میں فرمائی اور اپنی ماں کی پاکیزگی بھی بیان کر دی. وبرا بوالدتی، کہ میری ماں کے اوپر الزام لگاتے ہو، میری ماں انتہائی نیک اور پاک باز عورت ہے. اور اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ امہ صدیقہ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں، سچی اور پاک باز عورت ہیں. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ سب سے افضل عورت کائنات کے اندر وہ مریم صدیقہ ہیں. لیکن یہودیوں نے
مریم صدیقہ پہ الزام لگایا اور مرزا قادیانی نے بھی یہودیوں والا عقیدہ اپنایا اور مریم صدیقہ کی توہین کی. تو پھر جو مریم صدیقہ کی توہین کرے وہ کس کی توہین کر رہا ہے جی؟ قرآن پاک کی. کیونکہ قرآن تو مریم صدیقہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور یہود اور مرزئی ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. تو ایسا شخص کیا ہوگا جی؟ کافر ہوگا، چاہے وہ نماز کلمہ سب کچھ پڑھے. صحابہ کرام کی توہین، مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لے آیا اور جس نے مجھے دیکھ لیا وہ میرے صحابہ میں داخل ہو گیا. جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، کہتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، آپ کے چہرے انور کی زیارت کی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی کی ہو، تو ہم اس کو صحابی کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے. صحبت کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے اور ملاقات کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی صحابی کہلاتا ہے. کیوں جی؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے. اب وہ حضور کے چہرے کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ نابینا تھے، لیکن حضور کی صحبت اختیار کی، آپ سے ملاقات کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل دل کی آنکھیں ہونی چاہیے. تو حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں اور مرزائی جو ہے وہ مرزا کے ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں. یہ 313 سے کیا ذہن میں آتا ہے جی آپ کے؟ جنگ بدر کے صحابہ. مرزا کہتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے جو 313 صحابہ ایمان لائے، اسی طرح میرے اوپر بھی جو ایمان لانے والے 313 سب سے پہلے، ان کو میں بدرین کا درجہ دیتا ہوں. ان کو کہا اصحاب صدق و وفا. اہل بیت کی توہین، حضرات حسنین کی توہین. حضور علیہ السلام کے حسنین کی توہین کرنے والا کیا ہے جی؟ کافر ہے. اہل بیت کی توہین کرنے والا کون ہے؟ ہاں، آنکھوں کے چین کو یعنی سیدین کو اور ان کے حسنین کو اور کریمین کو السلام السلام. تو جو ان کے حسنین کریمین کی توہین کرے وہ کیا ہے جی؟ کافر ہے. آپ نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو جو حسین سے بغض رکھے وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر ہے. ابھی میں آپ کو مرزا قادیانی کے یہ کفریات دکھا رہا ہوں تو آپ لوگ تھوڑے سے کیا ہو گئے ہیں؟ اصل میں یہ نورانیت تو ہے نہیں، یہ تو ظلمت ہی ظلمت ہے. جب بندہ ظلمت کو سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تھک جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، ہم تو پڑھا کے نہیں تھکے، ساری زندگی ہوگی پڑھاتے ہوئے، آپ سن کے تھوڑا سا تھک گئے. ابھی میں نے تھوڑا سا مریم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، قرآن کی بات سنائی تو آپ ایک دم سے حشاش بشاش ہو. تو بھائی دوستو بات یہ ہے کہ ہم نے امت کو بچانا ہے، اس لیے یہ چیزیں دکھاتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ شوق نہیں پڑھانے کا. ورنہ سیدھی سیدھی آپ کو سیرت سنائیں، قرآن سنائیں، آپ کے دلوں کو منور کریں. لیکن فتنوں سے آگاہی بھی بڑا ضروری ہے. اب آپ نے یہ سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے گرم ہو گیا ہو جاتا. یہ مرزائیوں کی کتاب ہے جی تذکرہ، اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں مرزائی. یہ کیا لکھتا ہے؟ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں. مرزا قادیانی لکھتا ہے قرآن شریف کس کی کتاب ہے جی؟ اللہ. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. مرزا کہتا ہے میرا کلام بھی اس میں شامل ہے. اب میں آپ کو جلدی جلدی دکھا رہا ہوں جی، یہ مشین خراب ہو رہی ہے. احادیث مبارکہ کی توہین. نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. یہ حدیث کی توہین ہے. پھر جہاد کا انکار کیا اس نے کہ آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا. دین کے لیے لڑنا کب حرام کیا گیا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جہاد زندہ رہے گا، جاری رہے گا. مرزا کہتا ہے لڑائی حرام ہے جی. حرمین شریفین کی توہین. حرمین شریفین کی توہین کیا کرتا ہے جی؟ کہ لوگ، وہ کہتے ہیں لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں مکہ مدینہ، تو میں انہیں کہتا ہوں حج کرنے نہ جایا کرو، ادھر قادیان میرے پاس آیا کرو،
یہاں پر زیادہ ثواب ہے. یہ اس بات کا ترجمہ میں نے جلدی سے بتایا. کلمہ طیبہ، لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ مرزائی وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو چلو میں نے آپ کو چند وجوہات تو دکھا دی کہ اس وجہ سے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، یہ جو آپ کو پیچھے. لیکن جو ان کے کلمے کے اندر یہ دھوکہ دیتے ہیں، کلمے کے اندر جو دجل دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی؟ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بول دے نہیں حضرت، مسجد ہے. کیوں جی مسجد ہے؟ مسجد ہے نا جی. یہ مسجد نہیں ہے، مرزیوں کی عبادت گاہ ہے. وہ باہر لے کے لگایا ہوا ہے المسجد، اور اتنا بڑا باہر لگایا ہوا ہے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور باہر کیا لکھا ہوا ہے المسجد. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلمہ جو مسلمانوں کا چرایا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ افریقہ کا ایک ملک ہے بینن، وہاں پر ایک مسجد انہوں نے بنائی. ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنا، اس کو عبادت گاہ کہا جائے گا. مسجد کا مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ادھر مرزیوں کی مسجد ہے. مرزیوں کی مسجد نہیں ہوتی، مرزیوں کی عبادت گاہ ہو سکتی ہے، مسجد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ دھوکہ دیتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. حقیقت کلمے کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے سے سوال کیا کہ تیرا باپ جو کہتا ہے میں نبی، تو ہر نبی نیا کلمہ لے کے آتا تھا. ہر نبی نیا کلمہ لے کے آتا تھا. آدم صفی اللہ، اور نوح نجیب اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ایسے ہی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیرا باپ بھی تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو نیا کلمہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو مرزا کہتا ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اپنے وجود کو حضور کا وجود کہتا ہے، تو لہذا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لفظ محمد سے مراد ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ذہن میں تصور کس کا آتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گنبد خضرا کا، اس کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن مرزائی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، حضور کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی. اور ایمان کا تعلق کدھر سے ہے؟ دل سے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اقرار باللسان تو کر رہے ہیں، تصدیق بالقلب کدھر گئی؟ وہ کدھر گئی؟ تو لہذا مرزائی اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. مرزائی اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. کسی مرزائی سے آپ گفتگو کریں نا، وہ کبھی آپ سے نا مرزے کی باتوں پر، عبارات پر گفتگو نہیں کرے گا، وہ آپ سے قرآن حدیث پر بات کرے گا. تو لہذا کسی بھی مرزائی سے کبھی بھی قرآن حدیث پر بحث نہ کیا کریں. اس سے وہ بات کرنی ہے تو مرزے کی عبارتوں پر کرو جس کو تم نبی مانتے ہو. ہمارا تمہارا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہی اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے. اس کی عبارات پر بحث کی جائے گی، اس کی شخصیت پر بحث کی جائے گی، کیونکہ اس بندے نے مسلمانوں کی وحدت کو توڑا ہے. ہم اس کے اوپر بحث کریں. مرزائی نہیں کرتے. میں نے ایک مرزائی کو یہ ساری چیزیں دکھائیں تو وہ نہیں کر رہا تھا. کہتا نہیں جی بس آپ مجھ سے قرآن حدیث پہ بات کریں. میں نے کہا یار یہ تمہارا نبی ہے، یہ کانا تھوڑا نبی ہے، اس پہ بات کرو. نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے ابھی قرآن حدیث پہ بات کریں میں بھی کروں گا، آپ مجھ سے میرے نبی کی سیرت پر بات کریں میں شوق سے سنوں گا، میں شوق سے سنوں گا. میرے نبی کی سیرت آپ مجھے ساری رات بٹھا کے سناتے رہے، میں سنتا رہوں گا، میرا ایمان بڑھتا رہے گا. آپ اچھے اپنے نبی کی امتی ہو کہ آپ کے نبی کی ہم باتیں کرتے ہیں آپ سنتے ہی نہیں ہو. آپ کے نبی کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں، اس کی شخصیت اور کردار ہم بات کرنا آپ بات ہی نہیں کرتے. تو جب بھی کسی مرزائی سے بات کرنی قرآن حدیث پہ نہ کرو، شخصیت اور کردار پر کرو اور اس کی عبارات پر کرو. جو فتنے اور فساد کی جڑ ہے
جس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، جس نے مسلمانوں کی وحدت کو توڑا، مسلمانوں کے بچوں کو جس نے جو ہے ایمان اس کا لوٹا۔ یہ لاہور کا ایک گھر ہے، 2 بہنیں، سگی بہن پڑھنے کے لیے جاتی تھی اس کالج کے اندر، پڑھانے والا مرزئی تھا، دونوں بہنوں کو اس نے مرزئی کیا، کینیڈا لے کر بھاگ گیا۔ باپ کو پتہ بھی نہیں، 1 ہفتے بعد باپ کو کینیڈا سے جا کر فون کیا، باپ بیچارہ پیچھے پریشان ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا، باپ کو کینیڈا سے جا کے فون کیا کہ ہم کینیڈا چلی گئی ہیں اور ہم نے وہاں شادیاں کر لی ہیں مرزائیوں سے، ہم مرزئی ہو چکی ہیں۔ اور باپ بیچارہ باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جنہوں نے یہ خباثتیں پھیلائی مسلمانوں کے گھروں میں، تو میرے محترم دوستو یہ آپ کو دکھانا ضروری تھا۔ اب قادیانی ہم قادیانی کو کافر کہتے ہیں، ایسے قادیانی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی قادیانی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو قادیانی آپ کو کافر کہتے ہیں، ہمیں قادیانی کافر کہتے ہیں۔ تو ہم قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا ہم مسلمانوں کو کافر کہنے کا؟ ہمارے پاس تو دلائل ہیں آپ کو کافر کہنے کے، آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں؟ تو لہذا ہمیں قادیانی کافر کہتے ہیں۔ قادیانی کا کفر کی اقسام، پہلا عام کافر۔ عام کافر وہ کافر ہوتا ہے جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہو، جیسے عیسائی سے پوچھو آپ کون ہو، کہے گا میں عیسائی ہوں۔ ہندو سے پوچھو آپ کون ہو، کہے گا میں ہندو ہوں۔ یہودی سے پوچھو کون ہو، تو کہے گا میں یہودی ہوں۔ اور ہمارے بارے میں پوچھو تو کہے گا کیا ہے، مسلمان ہے ہم۔ تو ایسا کافر جو میری طرف دیکھیں، ایسا کافر، یہ بہت اہم بات میں آپ سے کرنے لگوں، ایسا کافر جو اپنے کفر کو تسلیم کرے اور اپنی نسبت اپنے کفر کی طرف کرے، اس کو عام کافر کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی نسبت ہماری طرف کرے، مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام کافر۔ جیسے عیسائی، ہندو، یہودی، پارسی، ٹھیک، بدھ مت والے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو کھلا کافر، جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے، اس کو عام کافر کہا جاتا ہے۔ عام کافر مسلمانوں کی حکومت میں رہ سکتا ہے، فدیہ ٹیکس دے کر، ذمہ بن کر رہ سکتا ہے، اس کے ساتھ لین دین بھی جائز ہو، اسلامی شرعی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اس میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، تو یہودی سے گھوڑا خریدنا بھی آپ کے لیے کیا ثابت ہے۔ تو لہذا عیسائی، یہودی، ہندو سے کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں۔ سودی کاروبار تو نہیں کر سکتے نا آپ اس کے ساتھ، تو شرعی حدود میں رہتے ہیں۔ دوسرا وہ کافر ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یا کسی کو بھی نہ اختیار کرے، سیکولر ہو جائے، ٹھیک ہے، لا دین ہو جائے، لا مذہب ہو جائے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد۔ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک اسلامی حکومت، ہم لوگ نہیں، عام آدمی نہیں،